اگر ہم سمجھتے ہیں یا ہم میں کے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی مورچہ دھرنا اور یہ جو ہماری پالیسی چل رہی ہے ڈیموکریسی میں بند، اورنگ آباد بند، مہاراشٹر بند، مورچہ دے دیا، دھرنا دے دیا، میمورنڈم دے دیا، ٹھیک ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ بھئی ہم کچھ تو بھی زندہ ہیں، یہاں تک کسی درجے میں خود اس سے اگری کرتا ہوں، لیکن نظریاتی طور پر سن لیجئے یہ علاج نہیں ہے. اس کو اگر ہم علاج سمجھ رہے ہوں تو دھوکہ ہی ہے، یہ علاج نہیں ہے. امت کے حالات کے بدلنے کا یہ علاج نہیں ہے. جن مسائل سے ہم پریشان ہو رہے ہیں یہ اس کا علاج نہیں ہے. برا مت جاننا، جب تک کہ انفرادی زندگی میں گناہوں سے ہم سچی توبہ نہیں کریں گے، اللہ کے حکموں پر نہیں چلیں گے، تب تک کہ حالات نہیں بدل سکتے. انفرادی زندگی کا کیا مطلب؟ سن لو، انفرادی جو گناہ آج امت کر رہی ہے، اذانیں ہوتی ہے، کتنے مسلمان ہیں جو نماز کو آتے ہیں؟ رمضان میں آج ہم کو پتہ ہے کہ نوجوانوں کی بڑی تعداد روزوں کو ڈراپ کر رہی ہے، چھوڑ رہی ہے، قضا کر رہی ہے. ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی چل رہی ہے، بازار میں جھوٹ چل رہا ہے، امانتوں میں خیانتیں ہو رہی ہے، میراث کا مال ہڑپ کر رہے ہیں. یہ تو امت کو معلوم ہی نہیں ہے میرے بھائی. ہم جیسے طلبہ اور بھی کچھ ہیں اللہ والے کہہ رہے ہیں بیچارے. کئی لوگ بعد میں آ کر بولتے ہیں مولانا یہ کیا، یہ کس بلا کا نام آپ نے لے لیا، پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. کھا رہے ہیں سب. شرابی کے مال کو ہم حرام سمجھتے ہیں، سود خور کے مال کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن باپ کے انتقال کے بعد میراث کی جو شرعی تقسیم ہو جانا چاہیے، اور اس میں تو فقہ نے لکھا کہ 3 دن گزرنے دو اور جلدی یہ کام کرو، کہیں اور کچھ واقعات نہ پیش آ جائے کہ حقوق سب خلط ملط ہو جائے. لیکن بتائیے کتنے مسلمان اس پہ عمل کرتے ہیں؟ سب کھا رہے ہیں ایک دوسرے کے حقوق. ڈر بھی نہیں لگتا ہے. قرآن کہتا ہے اپنے پیٹوں میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بھائی معاشرے میں یہ چل رہا ہے، حقوق العباد میں کوتاہی، جھوٹ عام، تجارت عام، وعدہ خلافی عام. وعدہ خلافی بھی سن لیجیے آپ. یہ وعدہ ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں نا ایک 10 منٹ میں آ رہا ہوں، آپ نے 10 منٹ کا وعدہ کر رکھا ہے، اس سے 11واں منٹ جیسے ہی شروع ہوتا ہے آپ وعدہ خلافی کے گنہگار بننا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس بہت رواج ہے اس کا، ایک 10 منٹ میں آ رہا ہوں. حالانکہ ہم جانتے ہیں جس ڈسٹنس پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم جس لوکیشن پر ہیں وہاں سے ڈیسٹینیشن اگر اس کو کاؤنٹ کریں تو کم سے کم 20-25 منٹ لگ جائیں گے. پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک 10 منٹ میں آ رہا ہوں. یہ جو 10 منٹ کا ہم نے کہہ دیا، یہ وعدہ ہم نے کر دیا. 11واں منٹ جیسے ہی شروع ہوگا وعدہ خلافی کا گناہ شروع ہو جائے گا. جھوٹ عام، دھوکے بازی عام، خیانتیں عام. یہ خیانت بھی تو بڑی عام ہو گئی. تو 3 نشانیاں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی ارشاد فرمائی ہیں. جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت اس کے پاس رکھوائی جائے یا امانت دار بنایا جائے، یہ جملہ یاد رکھنا، یہ زیادہ درست ہے. جب اس کو امانت دار بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے. یہ منافق کی نشانیاں ہیں. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا ایک 10 منٹ میں آ رہا ہوں اور 10 منٹ میں ہم جاتے نہیں ہیں، وعدہ خلافی ہم نے کی، منافق کی علامت ہے، منافق کی پہچان ہے. ہم نے کہہ دیا کہ 15 تاریخ کو آپ کا پیمنٹ دیں گے، ہم نے 15 کو نہیں دیا، ایک ہی وقت میں جھوٹ بھی کہا اور وعدہ خلافی بھی کی. اس سلسلے میں میری گزارش رہے گی ہم سبھی لوگوں سے، خدا کے واسطے گنہگار نہ بنو. یہ جو حالات بگڑے ہوئے ہیں نا ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. سن لیجئے، کوئی اتفاق کرے نہ کرے، وہ اس لیے اتفاق نہیں کرتے، ان کو لگتا ہے کہ بھائی جب تک کہ ہم دھرنا نہیں دیں گے تو حالات نہیں بدلیں گے. بھائی وہ ایک وقتی طور پر علاج ہو سکتا ہے. دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. دوا خانے کے سامنے مریضوں نے دھرنا دے دیا اور ہاتھ میں پلے کارڈز لے گئے، ہماری مانگیں پوری کرو، ہمارا علاج کرو. تو ٹھیک ہے، ڈاکٹر باہر نکلا اور کہا کہ آ جائیے نا اندر، کر لیتا ہوں علاج آپ کا. نہیں، ہماری مانگیں پوری کرو، ہمارا علاج کرو. تو مریضوں کا کام دھرنا دینے سے حل ہو جائے گا؟ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، دوا لینا پڑے گی. اور ڈاکٹر تو ایسا مل گیا آپ کو ماشاءاللہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں خود کھلاؤں گا بھی، ٹینشن مت لو. دین کے ایسے کام آج اللہ نے عام کر دیے جو آپ تک پہنچ کر دین کو سکھا رہے ہیں. آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی ہم سدھرنے کو تیار نہیں ہے، سچ بات یہ ہے. تو ایسے ہی مریضوں نے کتنا ہی دھرنا دے دیا، علاج نہیں کرایا. علاج کہاں سے ہوگا میرے بھائی؟ بتاؤ آپ.
علاج کے لیے تو دوا کھانا پڑے گی نا. ایسے ہی امت کا علاج اس میں ہے کہ گناہوں سے توبہ کرے اور فی الفور اپنی اصلاح کی فکر کرے. ورنہ یہ بھی ایک بڑا دھوکہ ہو جائے، آج میں نے گناہوں سے توبہ کر لی تو یہ تو یوں ہوا نا کہ گناہ سے توبہ تو کر لی لیکن حقوق ابھی باقی ہیں. ہم نے ایک جگہ بیان کیا تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ مولانا آج میں نے گناہ سے توبہ کر لی ہے ماشاءاللہ، مجھے فلاں کے 15,000 روپے دینے تھے، آج توبہ کر لی. تو بھئی گناہ سے تو توبہ ہوئی، اس کو جو تجھے دینا چاہیے تھا، اس تاخیر کا جو گناہ ہوا ممکن ہے اللہ اس کو معاف کر دے گا. تاہم اس سے بھی معافی مانگنا ہے کہ بھئی اس تاخیر کی وجہ سے آپ کو جو تکلیف ہوئی ہے، آپ کا میرے اوپر یہ حق رہا ہے معافی والا، میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں اور یہ آپ کے روپے ہیں، پیسے ہیں، اس کو لیجئے اور خدا کے واسطے مجھے معاف کیجئے، کہیں آخرت میں میری پکڑ نہ ہو جائے. یہ ہے اسلام. ہم کہاں جی رہے ہیں میرے بھائی؟ اب سن لیجئے آخر میں آخری بات. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی 3 نشانیاں: جب کہے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب امانت دار بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے. اور آگے یوں روایت میں اضافہ بھی ملتا ہے، اگرچہ کہ وہ نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، لیکن آپ نے فرمایا اس کا اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا اس کا حق نہیں ہے، وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے. کیا کہا آپ نے؟ نمازیں پڑھ رہا، روزے رکھ رہا، سب ہے، لیکن یہ 3 باتیں اس کے اندر ہے تو کہا کہ وہ منافق ہے. اب ہر شخص اس حدیث کی روشنی میں اپنا جائزہ لے لے کہ میں کہاں جی رہا ہوں، کیسے جی رہا ہوں، میری زندگی کیسے گزر رہی ہے. تو میرے بھائی ظاہری محنت تو چل رہی ہے، لیکن جب تک خود اپنے اعمال کی اصلاح نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے بھی رحمت کے فیصلے نہیں آئیں گے. ہم خود اللہ کے مجرم ہیں اور ہم گہار لگا رہے ہیں انصاف کی ان ظالموں سے، ان جابروں سے کہ ہم کو انصاف دو. کیسے بھائی؟ جب اس کائنات کا پروردگار خود آپ کو مجرم سمجھتا ہے تو پھر آپ کو انصاف کون دلا سکتا ہے؟ بہنوں کا حق ہم نے مارا، بھائیوں کا حق مارا، جھوٹ بول کر عام مسلمانوں کا حق مارا، وعدہ خلافی کر کے حق مارا، نمازیں نہ پڑھ کر اللہ کا حق مارا. ہم تو اللہ کے مجرم ہیں. جب اللہ کے مجرم ہیں تو دنیا والے ہم کو کیا انصاف دلائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں نا ذرا. یہ تو ظلم ہو رہا ہے نا. یہ تو یوں مثال ہوئی کہ ایک شرابی خود نشہ چڑھا کر ایک بینر لے کر کھڑا ہو گیا، شراب کی دکانیں بند کرو اور دیش میں شراب کو بین کرو. ارے جناب آپ نے جو چڑھا رکھے ہو، میں تو پیتے ہی رہتا ہوں لیکن مجھے بند کروانا ہے. کمال ہو گئی یار. کیوں دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ کو؟ ایسے دھوکے سے نکلنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. تو سبھی ارادے کرتے ہیں انشاءاللہ فی الفور دل میں توبہ کر لیجئے. میں بھی کرتا ہوں. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کمی کوتاہیوں کو دور فرما، ہمیں معاملات اور معاشرت کا بھی سچا پکا مسلمان بنا اور ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرما. آمین تو کہیے. کہ ڈر گئے آپ، زیادہ سخت ہو گئے شاید، پتہ نہیں. آمین تو کہنا چاہیے کہ فکر کے ساتھ، ورنہ 2 رکعت پڑھ کے تو جانے ہیں. کوئی بات نہیں، میں بھی سمجھتا ہوں مجبوری ہے، ورنہ کتنے لوگ بیٹھتے ہیں جو ہمارا ہفتے واری گشت ہوتا ہے، ملاقاتیں ہوتی ہیں، ذرا سے لوگ رہتے ہیں. کیونکہ 2 رکعت پڑھنا زیادہ ضروری ہے. بھلے ہی معاشرہ جلتا رہے، دین کی جنازے نکلتے رہے نعوذ باللہ، اور ہمارے معاشرے میں بے حیائی عام ہوتی رہے، لوگ بددین ہوتے رہے، ہمیں کیا پرواہ. 2 رکعت پڑھنا ہے جمعہ کی، بس ہوگی مسلمانی ادا.